الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. اور آسمان کو
ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے اور ہم اس میں وسعت کرنے والے، اور زمین کو بھی ہم نے بچھونا بنایا اور ہم بہترین بچھونا بنانے والے ہیں، اور ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، بس تم سب دوڑو اللہ کی طرف، بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ نہ بنانا، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کی پیدا کردہ اس دنیا میں انسان کے لیے جتنے خطرات، جتنے خدشات اور جتنے بھی مصیبتوں کے یا آزمائشوں کے مواقع ہیں، ان میں نفسیاتی طور پر انسان کوئی جائے پناہ کا متلاشی ہوتا ہے۔ وہ جائے پناہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ مومن سوائے اللہ کے اور کسی سے توقع نہیں رکھتا، اللہ کے دیے ہوئے اسباب کو استعمال ضرور کرتا ہے، لیکن توقع، توکل، بھروسہ صرف اللہ پر ہوتا ہے۔ یہی مومن اور کافر کا فرق ہے۔ لہذا ففروا الی اللہ، اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے گفتگو ہو چکی کہ آپ کو انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر جب بھی کبھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ انسان ہر طرف سے منہ موڑ کر ایک اللہ کی طرف دوڑ پڑے۔ اور فرو جو ہے وہ خوشی سے دوڑنا نہیں ہوتا، فرّ یفر فرارن، یہ خوشی سے دوڑنا نہیں ہوتا، یہ کسی خطرے یا مصیبت سے بچنے کے لیے دوڑنا ہوتا۔ لہذا جب انسان محسوس کر لیتا ہے کہ اس کو انفرادی اجتماعی طور پر بہت سارے خطرات کا سامنا ہے، تو ان خطرات سے انسان بچنے کے لیے دوڑتا ہے، اور وہ جو دوڑنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، آپ ڈرانے والے بھی ہیں، خبردار کرنے والے بھی ہیں، تنبیہ کرنے والے بھی ہیں، وارننگ دینے والے بھی ہیں، ساتھ بشارتیں دینے والے بھی ہیں۔ لیکن جو قوم جس نہج پر زندگی گزار رہی ہوتی ہے، جو منہج کسی قوم کا ہو، اس کو جب تک ڈرایا نہ جائے وہ اپنا طرز عمل نہیں چھوڑ۔ لہذا انی لکم منہ نذیر مبین، اگر تم شرک سے باز آ کر توحید کی طرف نہیں بھاگتے، اگر تم کفر سے بچ کر اسلام کی طرف اور ایمان کی طرف دوڑ نہیں لگاتے، ایمان تمہاری ترجیح ہی نہیں بنتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی زبان میں وارننگ دے دی، انی لکم منہ نذیر مبین۔ اور یہ وارننگ کیا ہے؟ یہ وارننگ یہ ہے کہ آج جب ہمارے پاس سانس کے ساتھ سانس جڑی ہے تو مہلت موجود ہے۔ اس مہلت میں ہم اللہ کی طرف دوڑ لگا دیں، دوڑتے دوڑتے بے شک موت آ جائے، لیکن اللہ کے ہاں یہ دوڑ قبول ہو جاتی۔ تو میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، جو پہلا ٹول ہے کہ کوئی شخص خطرات محسوس کر لے، اس کو اپنے برے اعمال کا برا نتیجہ بھی نظر آنا شروع ہو جائے، اس کو سمجھ آ جائے کہ میری زندگی ٹھیک نہیں گزری، اس کو سمجھ آ جائے کہ میں نے معاملات ٹھیک نہیں رکھے۔ یہ بات صرف نمازیں پڑھنے کی نہیں ہے کہ اس کی نمازیں ضائع ہوئی ہیں، اس کی زندگی ضائع ہو گئی، اس کی نمازیں بھی ضائع ہوئیں، اس کے رمضان ضائع ہوئے، وہ اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق زندگی نہیں گزار سکا۔ تو جو پہلا ٹول اس کے پاس ہے، جو پہلا راستہ اس کے پاس ہے،
وہ اللہ کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف منہ موڑ کے بھاگ پڑنا ہے. اور وہ جو پہلا قدم ہے اللہ کی طرف، اس کو شریعت کی زبان میں توبہ کہتے ہیں. دوڑو، پہلا قدم تو رکھو. اور وہ پہلا قدم کیا ہے؟ وہ توبہ ہے. توبہ کا معنی ہوتا ہے واپسی. تابا یتوبو کا معنی ہوتا ہے واپسی. واپس تو آؤ. تمہارا تو منہ کسی اور طرف ہے، تمہاری تو ترجیح کوئی اور ہے. جب ترجیح کوئی اور ہوگی تو پھر کبھی اللہ سے توقع نہ رکھو. ہاں، دنیا کے اسباب تمہارے مسائل حل کر دیں تو کر دے، لیکن اللہ کبھی تمہاری مدد نہیں کرے گا، اس لیے کہ تمہاری ترجیح ہی اللہ کی ذات نہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کر رہا ہو نا تو تمہارے اوپر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہی تمہیں چھوڑ گیا، اللہ، ہمارے پاس اور ہے کیا؟ ایک اللہ ہی تو ہے. ہم نے اگر اس سے بھی مایوسی کا اظہار کر دیا اور ہم نے اللہ کی بجائے کسی اور کو ترجیح بنا لیا، ان یخذلکم، اگر وہ تمہیں چھوڑ گیا، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ، تو اللہ کے بعد بھری کائنات میں تمہارا مددگار کون ہے؟ کوئی نہیں. اللہ. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اگر مومن ہو، اگر ایمان کا دعویٰ ہے تو تمہارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہونا چاہیے. اور جب اللہ پر بھروسہ کر کے انسان اپنا بجٹ بناتا ہے تو وہ اور بنتا ہے. جب انسان اللہ پر بھروسہ کر کے گھر کی پالیسی بناتا ہے تو وہ اور بنتی ہے. جب انسان اللہ پر بھروسہ کر کے ملک کی پالیسی بناتا ہے تو وہ اور بنتی ہے. جب ملک کی داخلہ پالیسی بناتا ہے تو وہ اور بنتی ہے. ملک کی خارجہ پالیسی بناتا ہے تو وہ اور بنتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بنیاد اللہ پر ایمان ہوتا. لہذا سن لیجئے، قیامت تک اہل ایمان پر جتنا زیادہ فتنوں کا دور آئے گا اور آتا چلا جائے گا. فتنے ہیں نا، یہ ہم کہتے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے. اگر یہی فتنوں کا دور ہے تو یہ پھر فتنے ختم نہیں ہونے، یہ اور زیادہ آنے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی امت پر یوں فتنے گرتے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے گر رہے ہیں. یا آپ نے فرمایا کہ میری امت پر یوں فتنے گریں گے یکے بعد دیگرے، جیسے تسبیح کے دانے ٹوٹ جائیں اور یکے بعد دیگرے گرتے ہیں، اس طرح فتنوں کے اوپر فتنے آئے. پھر آپ نے فرمایا کہ فتنے آنے سے پہلے پہلے اعمال کر لو جتنے کرنے. بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. فتنے آئیں گے تو وہ تو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے. جب اندھیری رات چھا جاتی ہے تو پھر کچھ سجھائی نہیں دیتا، راستہ نہیں ملتا. اس سے پہلے پہلے عمل کر لو. اللہ اکبر. اور جب اندھیری رات کی طرح چھا جانے والے فتنے چھا گئے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مومنا ویصبح کافرا. صبح آدمی مومن ہوگا، شام کو کافر ہوا پڑا. ایسے فتنے، شام کو مومن ہوگا، صبح کافر ہوا پڑا ہوگا. اللہ، اگر فتنے ہیں تو یہ بڑھتے جانے ہیں. ان سارے فتنوں میں علاج ایک ہی، اور وہ علاج کیا ہے میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا. فتنہ، سب سے بڑا فتنہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ دجال کا فتنہ. یعنی اتنا بڑا کوئی فتنہ ہے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو اس سے ڈرایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا. اللہ، خیر اس کی تفصیلات ہیں. جب لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آ جائے دجال تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ میری موجودگی میں آ گیا تو میں تمہاری طرف سے لڑ لوں گا اس سے، اور اگر میرے بعد آیا تو پھر ہر شخص اپنا ذمہ دار ہے.
وہ اپنی لڑائی کا، اپنی حفاظت کا بندوبست خود کرے. اور پھر آپ نے حفاظت کا جو بندوبست بتایا اس میں ایک بندوبست یہ ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے. پھر خاص طور پر پہلی 10 آیات کے بارے میں فرمایا کہ جو پہلی 10 آیات کو یاد کرے اور یاد رکھے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. اللہ اکبر. لہذا یاد کریں اور یاد کروائیں. اس میں کیا ہے؟ وہ 10 آیات، آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 میں پتہ ہے کیا؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ ام حسبت ان اصحاب الکہف من والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ 9 نمبر آیت. کیا تم سمجھتے ہو کہ وہ صرف ایک نشانی؟ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا وہ بس ایک نشانی ہے؟ نہیں، وہ ایک پالیسی ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف قالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. جب نوجوان نکل کھڑے ہوئے، کہف کی طرف چلے گئے، غار کی طرف چلے گئے، انہوں نے اپنا غار میں جا کے اپنی دنیا بسا لی الگ، اور انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی اللہ ہمارے اوپر رحمت نازل فرما اور خود اپنی طرف سے ہمیں ہدایت اور راستہ دکھا. اس کا مطلب یہ ہے قرب قیامت بھی مومن اگر بچیں گے تو غار کی وجہ سے بچیں گے. یہ پالیسی ہے، یہ صرف نشانی نہیں ہے، یہ ایک پالیسی ہے. پالیسی کیا ہے؟ اب آج کے دور میں غار فزیکل غار نہیں ہو سکتا. ایسے نہیں ہو سکتا اب کیا کسی پہاڑ کی غار میں جا کے چھپ جائیں. آج کے دور میں جو غار ہوگا وہ ورچوئل غار ہوگا. وہ کیا غار ہے؟ وہ اسی بنیاد پر جس بنیاد پر ان نوجوانوں نے اپنا ایمان بچایا تھا، آج اسی بنیاد پر آپ ورچوئل غار بنائیں گے، ایسی کمیونٹی ترتیب دیں گے، ایسا معاشرہ بنا لیں گے جو صرف اور صرف ایمان کی بنیاد پر تعلق رکھتا ہو. اگر وہ بنا لیں گے تو آپ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں گے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر تعلق رکھیں. آپ کے ہر انفرادی عمل کی بنیاد ایمان ہو، آپ کے اجتماعی پالیسی کی بنیاد ایمان ہو، آپ معاشرتی تعلقات کی بنیاد ایمان ہو، آپ کسی سے رشتہ داری کریں ایمان کی بنیاد پر کریں، آپ کسی سے کوئی کاروبار کریں ایمان کی بنیاد پر کریں. لہذا ایمان کی بنیاد پر ایک ایسا معاشرہ ترتیب دے، چاہے کوئی شخص ساؤتھ افریقہ میں بیٹھا ہو، چاہے وہ کوئی شخص امریکہ میں بیٹھا ہو، کوئی شخص یورپ میں بیٹھا ہو، کوئی پاکستان میں ہو، کسی ملک میں ہو، اگر آپ کا تعلق ہے تو صرف اور صرف ایمان کی بنیاد. وہ اقبال نے کہا تھا اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جماع بےتاب ہو جائے. ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسا بھائی چارہ بنائیں جو ایمان کی بنیاد پر بھائی چارہ ہو. اگر ہم نے سارے معاملات ایمان کی بنیاد پر بنا لیے تو یہ ایک ایسا معاشرہ ہوگا جو دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. لہذا جہاں مادیت سامنے آ گئی، ہمارے پالیسی کی بنیاد مادیت ہو گئی، ایمان نہ رہا، سمجھ لیجئے کہ ہم گویا اللہ کی طرف نہیں جا رہے، ہم اللہ سے دوسری طرف جا رہے ہیں، اللہ سے دور ہو رہے ہیں، ہم اللہ کے قریب نہیں ہو رہے. ایک سوال جو اللہ کریم نے سورہ نساء میں فرمایا، میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں، قرآن کا سوال ہے اور امت مسلمہ کو سوال یہ ہے کہ اگر تم ایمان کی بنیاد پر معاملے کر رہے ہو، اگر تمہارا سارا ہر چیز میں ترجیح ایمان ہے، تو پھر قرآن ایک سوال کرتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اب تمہیں کیا موت پڑ گئی ہے؟ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اب یہ جو کیا ہو گیا ہے اس کا جواب میں نے اور آپ نے دینا، ہر اس شخص نے دینا ہے جو اللہ کے قرآن کو اللہ کی نازل کردہ کتاب مانتا ہے. سوال ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا
وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لڑتے کیوں نہیں ہو؟ اگر ایمان بنیاد تھا، اگر تمہاری ساری پالیسیوں کی بنیاد ایمان ہے، اگر تم نے اپنی ساری تگ و دو سرگرمی اللہ کی طرف دوڑنے کے لیے لگائی ہے، تو پھر ایمان کی بنیاد پر تو اگر قریبی بستی سے چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں، کمزور مرد، عورتیں، بچے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں اللہ اس بستی کے لوگ ظالم ہو گئے ہیں، ہمیں ظلم کا شکار کیے ہوئے ہیں، اور وہ چیخ چیخ کے پکار رہے ہیں، اب مسلمانوں تمہیں کیا ہوا ہے؟ اب کیوں نہیں لڑتے؟ اب کیا رہ گیا باقی؟ اور وہ قریبی بستی کے لوگ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا۔ ان کو پتا ہے کہ 58 اسلامی ملکوں میں کسی نے مدد کے لیے نہیں آنا، لہذا وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اپنی جناب سے ہمیں کوئی کارساز عطا فرما، اپنی جناب سے ہمیں کوئی مددگار عطا فرما۔ تو اللہ مسلمانوں سے سوال کرتا ہے، مجھ سے بھی سوال ہے، آپ سے بھی سوال ہے، عوام سے بھی سوال ہے، حکمرانوں سے بھی سوال ہے، کیوں نہیں لڑتے؟ اللہ اکبر۔ اگر کوئی مادیت کا مسئلہ ہے تو سن لیجئے، قرب قیامت اصل مقابلہ ہے ہی مادیت اور روحانیت کا۔ اگر اصل مقابلہ ہے ہی مادیت اور ایمان کا، وہ فتنہ دجال کا ہو، وہ فتنہ مال کا ہو، وہ فتنہ عزتوں کا ہو، وہ فتنہ ملکوں کا ہو، وہ فتنہ ریاستوں کا ہو، وہ فتنہ کسی بھی چیز کا ہو، اگر کامیابی حاصل کرنی ہے تو کامیابی بالآخر مادیت کے مقابلے میں ایمان کو حاصل ہونی۔ لہذا آپ دیکھ لیجئے، اگر ایمان بچا ہوا ہے، ہمارے معاملات ایمان کی بنیاد پر چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ وہ پالیسی ہے جو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کی پالیسی ہے۔ وگرنہ ہم فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ نہیں کر رہے، وگرنہ ہم فَفِرُّوا إِلَى غَيْرِ اللَّهِ کر رہے ہیں۔ 74 سال ہو گئے، قریبی بستی سے چیخیں سنائی نہیں دے رہی۔ اب تو گلوبل ولیج بن گئی ہے دنیا، اب تو یہ عالمگیر بستی بن گئی، اب صرف کشمیر کی چیخیں نہیں سنائی دیتی، اب تو فلسطین کی چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں، اب تو مظلوم جو سینٹرل افریقہ کے لوگ ہیں ان کی چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں، اب تو شامیوں کی چیخیں بھی سنائی دیتی ہیں، اب پوری دنیا کی چیخیں سنائی دیتی ہیں۔ مسلمانوں اب تم چین کی نیند کیوں سوتے ہو؟ اللہ کو جواب دینا ہے قیامت والے دن، میں نے بھی دینا ہے، آپ نے بھی دینا، ہر شخص نے دینا۔ اور چونکہ ایک اسلامی ریاست کے اندر جب مسلمانوں کا ایک نظم قائم ہو جائے تو ذمہ دار ریاست ہوتی ہے، اور اگر وہ ریاست انیشیٹ نہیں کر رہی جہاد کو، اگر وہ اب بھی نہیں لڑ رہے، تو اس کا جواب حکمرانوں نے دینا، اس کا جواب فوج کے سپہ سالاروں نے دینا، اور ہم اگر قرآن ان کو نہیں سنا رہے تو پھر ہم نے بھی جواب دینا۔ ہر شخص کا اپنا دائرہ کار ہے، لہذا جو یہ ایمان کا معاملہ ہے، یہ معاملہ دھرتی کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ ہمارا معاملہ تو ایمان کا معاملہ ہے، اور قائد اعظم علیہ الرحمہ نے کہا تھا یہ پاکستان کی شاہرگ ہے کشمیر، تو ہم تو ان کے ساتھ اس لیے کہ مسلمان ہیں وہاں پہ، ہمارا ان کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ یہ بتاتی ہے کہ خون کی رشتہ داری اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی دین کی رشتہ داری اہمیت رکھتی۔ اور قرآن کہتا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر دین والے دین کی بنیاد پر تم سے مدد طلب کرے نا، سورہ انفال کے اندر فرمایا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر معاملہ دین کا ہے، معاملہ لا الہ الا اللہ کے رشتے کا ہے، اور اس بنیاد پر وہ مدد کی درخواست کرے، مدد مانگے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو ان کی مدد کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ پھر بھی تم نہیں مدد کرتے، اگر تمہارا کوئی مسئلہ ہے تو بہرحال یہ اس کے ذمہ دار تو حکمران ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیچارے کشمیری تو 74 سال سے
کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ لگا رہے ہیں بیچارے. اللہ کرے کہ ان کی مراد پوری ہو اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں. لیکن وہ جو فلسطینی ہیں ان کا نعرہ بھی آپ نے سنا تھا. جب ان کو زیادہ تکلیف ہوئی تو انہوں نے پھر نعرہ لگایا تھا یا جیش پاکستان، اور پاکستان کی فوج آ کے ہماری مدد کرو. قرآن کہتا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، ہمارا رشتہ کیا ہے ان سے؟ درمیان میں اتنے ملک ہیں، درمیان میں اتنے اسلامی ملک ہیں، کسی کو مدد کے لیے نہیں پکارا. مدد کے لیے پکارا تو پاکستان کو. یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم چھوٹا ملک ہونے کے باوجود اللہ نے اس ملک کو قدرتی اور فطری قیادت سے نوازا ہے. لہذا سب کی نگاہیں اٹھتی ہیں تو پاکستان کی طرف اٹھتی ہیں. لہذا ہمارے حکمران، ہمارے سپہ سالار اگر ان کی مدد نہیں کر سکتے، اگر وہ ان کے لیے نہیں لڑتے، تو یہ ذمہ داری ان کی ہے، ہمارے عوام پاکستان کی نہیں. یہ ذمہ داری حکمرانوں کی ہے، ریاستی اداروں کی ہے. وہ کیوں نہیں لڑتے، ان کی مجبوریاں وہ جانے. لہذا قیامت والے دن اللہ کو دینے کے لیے جواب تیار رکھیں، جو انہوں نے اپنا جواب دینا ہے. ہم ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن ایک بات پہ ہم بھی ذمہ دار. کیا؟ جو ہمارے ہاتھ میں ہے کیا ہم مدد کر رہے ہیں؟ علیکم النصر، جہاد انیشیٹ کرنا تو ریاست کا کام، لڑائی لڑنا تو ریاست کا کام. ہاں ہم تعاون کر سکتے ہیں. ہم افواج پاکستان ہم سے تعاون مانگے تو عوام پاکستان ان کے ساتھ تعاون کریں، یہ ہم کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ تو ہمارے اوپر، جس شخص کو جہاد کا جذبہ اس کا اتنا ہو کہ میں نے عملی طور پر ابھی جہاد میں جانا ہے، تو جہاد کے لیے ریاستی ادارے موجود ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کریں. ابھی راستہ جہاد کا یہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ. ہاں جو نہیں بھی کرتا وہ امید رکھے اور دل میں توقع رکھے کہ کبھی موقع آئے گا تو میں انشاءاللہ تعاون کروں گا. کیوں؟ یہ ایمان کا معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں مر گیا نا، لم یغزو، کبھی جہاد کا موقع ہی نہیں آیا، لڑائی لڑنے کا موقع بھی نہیں آیا، ولم یحدث به نفسہ، لڑائی کا موقع ہر وقت تھوڑی آتا ہے، ہو سکتا ہے پوری زندگی موقع نہ آئے، نہ آیا، نہیں لڑا، لیکن اس کے دل میں کبھی خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی کہ وہ جہاد کرے، لڑے. کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اگر اللہ موقع دے گا تو ہم وما لکم کا جواب تو دینا ہے نا، تو اس کے لیے میں تیار ہوں. اگر اسی طرح مر گیا، دل میں خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مات علی النفاق، وہ نفاق پہ مرا ہے، ایمان پہ نہیں مرا. جب ایمان کا معاملہ ہے تو ہر شخص کو دل میں عزم رکھنا ہوگا، اور پھر خاص طور پہ ان کی مدد جو دین کی بنیاد پر. ہمارا رشتہ کیا ہے کشمیریوں سے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اگر ہم انڈیا اور پاکستان کے اس معاملے میں، ہم تو ایمان کی بنیاد پر اس کو دیکھتے ہیں. اگر اس کو دنیا کے قانون کے تحت دیکھا جائے، اس کو اگر بین الاقوامی قانون کے تحت دیکھا جائے، اس کو اگر اس قانون کے تحت دیکھا جائے جس قانون کے تحت بٹوارا ہوا تھا، تقسیم ہند ہوئی تھی، تو کسی بھی قانون کے کسی بھی پہلو سے انڈیا کا کوئی حق نہیں بنتا. یعنی آپ کسی بھی حوالے سے دیکھ لیجیے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جب ایمان کی بنیاد پر کرتے ہیں بات، ہم کوئی بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جب ہندوستان پاکستان کی تقسیم ہوئی ہے، بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے، 565 ریاستیں تھیں انڈیا پاکستان کے اندر، جو آزاد ریاستیں تھیں 565. ان ساری ریاستوں کے چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، ان میں ایک ریاست کشمیر تھی. 565 ریاستوں کو یہ اختیار دیا گیا تھا اس وقت کے قانون کے مطابق کہ آپ ہندوستان اور پاکستان میں سے جس کے ساتھ ملنا چاہیں مل جائے. 564 اپنے اس اختیار کے مطابق ملی. ایک ریاست کشمیر کو وہ اختیار استعمال نہیں کرنے دیا گیا. یعنی اس سے بڑا ظلم بھی ہوگا کوئی؟
کون سا قانون؟ پھر انڈیا خود گیا، اس فوجیں اتارنے والا بھی انڈیا، پھر اقوام متحدہ میں جانے والا بھی انڈیا۔ اقوام متحدہ میں کشمیری نہیں گئے، اقوام متحدہ میں پاکستانی نہیں گئے، اقوام متحدہ میں انڈیا گیا۔ جب انڈیا، کیونکہ ان کو اس مزاحمت کا، ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ ایمان کی بنیاد پر لڑنے والے لوگ ہیں، وہ نہتے ہیں، وسائل نہیں ہیں، لیکن ان کے اوپر قابو پانا ناممکن ہے۔ اور آپ نہ سمجھیں کہ آج بھی وہ قابو پا لیا ہے۔ یہ جو آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کی موجودہ صورتحال کو انہوں نے تبدیل کر کے اور 2 حصوں میں تقسیم کر کے پھر وہاں پہ خارجی لوگوں کو، ہندوؤں کو وہاں پہ آ کے، کیونکہ اس سے پہلے وہاں پہ مقامی آبادی کے علاوہ کوئی باہر سے آ کے زمین خرید نہیں سکتا تھا، وہاں آباد نہیں ہو سکتا تھا، اس کی بھی اجازت دے کے ان کا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ختم کر لیں گے۔ یہ کبھی ہو نہیں سکتا، ہوگا بھی نہیں، اس لیے کہ اللہ کا یہ قانون ہی نہیں۔ اور جو اللہ کا قانون ہے وہ اللہ کا قانون اپنی تقدیر اور اپنے اصولوں کے تحت چلتا ہے، ہمارے ذمے ہماری ذمہ داریاں۔ لہذا انڈیا خود گیا، اقوام متحدہ نے 2 قراردادیں یہ پاس کی کہ یہ ظاہر ہے، قانون یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی اسی قانون کو پاس کیا، وہی قراردادیں پاس کی، کیا کہ کشمیریوں کا اپنا حق ہے۔ لہذا حق خود ارادیت یہ اسلام کی اصطلاح نہیں ہے، یہ بین الاقوامی قانون کی اصطلاح ہے، بین الاقوامی قانون کے ذمہ داروں کی اصطلاح ہے کہ ان کو حق خود ارادیت دیا جائے۔ لہذا دیں ان کو حق خود ارادیت۔ ہمارے اسلام کی اصطلاح تو ایک ہی ہے، وہ ہے ایمان۔ آپ ایمان کی بنیاد پر بات کریں، ایمان کی بنیاد پر تعلق رکھیں۔ لہذا لڑنا، لڑائی انیشیٹ کرنا تو حکمرانوں کا کام، قومی سلامتی کے اداروں کا کام، لیکن ہم ایمان کی بنیاد پر ان کے حق میں بات بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم یہ بھی نہیں کرتے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم، یہ تو قرآن نے کہا کہ تمہارے اوپر ذمہ داری ہے۔ اور پھر ایک حدیث ہے، اور وہ حدیث بھی حدیث قدسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت اور میرے جلال کی قسم۔ اللہ، کتنی خوفناک بات ہے جب اللہ اپنے جلال اور عزت کی قسم کھا کے کہے لَأَنْتَقِمَنَّ، میں لازماً میں بدلہ لوں گا۔ لَأَنْتَقِمَنَّ، اللہ اپنے عزت اور جلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہے میں بدلہ لازماً لوں گا من الظالم فی عاجلہ و آجلہ، میں اس کا بدلہ دنیا میں بھی لوں گا اور میں آخرت میں بھی لوں گا۔ جس ظالم نے ظلم کیا، اللہ قسم اٹھا کے کہتا ہے اپنی عزت اور جلال کی کہ میں اس کا بدلہ لوں گا ظالم سے، فی عاجلہ و آجلہ، دنیا میں بھی ظالم کو ذلیل کروں گا اور قیامت والے دن بھی اس سے بدلہ لوں گا۔ یہ اللہ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھائی، ساتھ ایک اور قسم بھی اٹھائی، ساتھ ایک اور بات بھی فرمائی، لَأَنْتَقِمَنَّ، میں اس سے بھی بدلہ لوں گا، من رأى مظلومن، جس نے کسی مظلوم کی چیخیں سنی، جس نے مظلوم کو دیکھا، جس نے دیکھا کہ اس کے سامنے مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے، من رأى مظلومن، اس نے مظلوم کو دیکھا، فقدر على نصرہ، اس کے پاس طاقت بھی تھی کہ وہ اس کی کوئی نہ کوئی مدد کرتا، لیکن اس نے مدد نہیں کی، ولم یفعل، اور اس نے مدد نہیں کی، اللہ فرماتا ہے میرے عزت اور میرے جلال کی قسم میں اس سے بھی بدلہ لوں گا۔ لہذا آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ 5 فروری اظہار یکجہتی، یوم یکجہتی کشمیر، یہ ایسے فضول بات ہے۔ اور دیکھو یہ تو اپنے ایمان بچانے کے لیے کم از کم معیار ہے، یہ تو کم از کم بات یہ ہے کہ آپ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے تو ہوں، آپ کم از کم قیامت والے دن اللہ کو یہ بتانے کے قابل ہوں کہ اللہ ہم ان کے ساتھ تو کھڑے تھے۔ اس لیے کہ آج اگر کوئی شخص مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑا، مجبوریاں، لمیٹیشنز ہر شخص کی اپنی ہوتی ہیں،
اور اگر آج کوئی وہاں نہیں کھڑا کشمیریوں کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ظالم کے ساتھ کھڑا. جو مظلوم کے ساتھ نہیں کھڑا وہ خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ظالم کے ساتھ کھڑا. لہذا میری اور آپ کی کم از کم ذمہ داری تو یہ بنتی ہے. اور دعا ہی کر چھوڑے. یہ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں نا، جن کے پلے ککھ نہیں ہوتا، جیسے ہم ہیں عوام، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، دعا تو کر سکتے ہیں. اور سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ دعا پتہ کتنی قیمتی ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کی، میری امت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینصر اللہ، اللہ مدد کرتا ہے، ہذہ الامہ، اللہ اس امت کی مدد کرتا ہے بضعیفہا، اس کے کمزور لوگوں کی وجہ سے، بدعوتہم وصلاتہم واخلاصہم، وہ جو دعا کرتے ہیں، وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ جو اخلاص کا اظہار کرتے ہیں، اللہ وہ قبول کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس امت کی مدد فرماتا ہے. لہذا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم کم از کم ان کشمیریوں کے لیے دعائیں کریں، ان کو ہمیشہ اپنے دعاؤں میں شامل رکھیں، اور جو ان کی مدد کر سکتا ہے مالی طور پر وہ مالی طور پر مدد کرے، اور جو افواج پاکستان کے ساتھ اس لیے تعاون کر سکتا ہے کہ اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ کسی وقت کشمیر کے اوپر چڑھائی کر کے مظلوم کشمیریوں کی مدد کریں اور ظالم ہندوستان کو وہاں سے بھگا دے. اگر کوئی ان کی مدد کر سکتا ہے تو وہ بھی کرے. یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم اپنے ایمان کی بنیاد پر ذاتی پالیسیاں بنائیں، ہم ایمان کی بنیاد پر ذاتی زندگی کا اسلوب اور منہج طے کریں، اور ایمان کی بنیاد پر ہی اللہ ہماری اجتماعی پالیسیاں بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.